السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے اللہ کا گھر آج قیام میں آیا ہے۔ یہاں آج یہ پہلی نماز آپ لوگوں نے پڑھی ہے۔ دعا کریں اللہ اسے تا قیامت قائم دائم رکھے اور لوگوں کے لیے کام آئے۔ اصل میں بچپن سے ہی جب سے میں اس لائن میں آیا تھا تو میری ایک تمنا یہ بھی تھی کہ ایک مسجد اللہ پاک ایسی تیار کرا دے کہ جس میں کسی مسلک کا یا کسی گروہ کا کوئی ایسا دخل نہ ہو کہ وہ جو ہے ان کی مسجد ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی مسجد ہو۔ اسی لیے آپ لوگوں نے بورڈ پہ پڑھا ہوگا کہ اس میں ہر مسلک، ہر گروہ، ہر مذہب کے لوگوں کا استقبال، کیونکہ صرف اور صرف اللہ کی مسجد ہے۔ اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حنفیوں کی ہے، اہل حدیث کی ہے، یا بریلویوں کی ہے، یا دیوبندیوں کی ہے۔ تو یہ اللہ نے آج تمنا پوری کرائی میری۔ ہے تو یہ چھوٹی مسجد، لیکن اس بستی کے حساب سے دوسری مسجد ہے، تو یہاں لوگ کیونکہ کم رہتے ہیں، انشاءاللہ یہ کافی کام آئے گی۔ اور پھر آگے دیکھیں گے اللہ توفیق دے گا تو کوئی بڑی مسجد بھی قیام میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ میں چند حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجدوں سے متعلق آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور کچھ قرآن کی تعلیمات، جس سے کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ اللہ رسول کی نظر میں یہ مسجدیں کتنی اہمیت رکھتی ہیں۔ اصل میں بیت اللہ کہا قرآن نے انہیں، اللہ کا گھر، تو یہاں اس کا تقدس، اس کا احترام، اس کا ادب ہمارے دلوں میں اگر نہیں ہے تو آپ یقین کریں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو اس لیے تھوڑی سی چیزیں آپ کے لیے ضروری تھی بتانا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دعا کرا کے اور چلیں گے، کیونکہ گرمی بہت ہے۔ آج ان احادیث کے ذریعے انشاءاللہ میرے سمیت سب لوگوں کے دلوں میں مسجدوں کا تقدس بڑھے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اب ہم لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہمیں اس حدیث کا زیادہ تر معلوم نہیں ہوتا لوگوں کو، تو ہم تحیۃ المسجد پڑھتے ہی نہیں۔ اب یہ نئی مسجد تھی، جو لوگ باہر سے نماز پڑھ کے آئے انہوں نے بھی نہیں تحیۃ المسجد پڑھی ہوگی آج، تو جو لوگ جائیں گے واپس بعد میں کوشش کریں 2 نفل تحیۃ المسجد کی، کیونکہ حضور کا حکم ہے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ممبر شریف پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، ابھی چپلوں میں ہی تھے، وہ جہاں چپلیں اتاری جاتی ہیں، تو حضور نے خطبہ بیچ میں روکے ان سے پوچھا خطبہ چل رہا ہے ابھی، تحیۃ المسجد پڑھ لی، نفل پڑھ لی ہے؟ انہوں نے نہیں حضور، کہ پڑھو۔ خطبے کے بیچ میں حکم دیا۔ ہمارے یہاں تو چوں نہیں کرنے دیتے، صحیح بات ہے نہیں کرنی چاہیے، لیکن نفل ضرور پڑھنے چاہیے۔ لیکن اگر آپ یہاں عام مسجدوں میں جائیں گے اور وہاں آپ نفل پڑھنے لگیں گے تو آپ کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیں گے یا بٹھا دیں گے، کیونکہ معلومات کی کمی ہے۔ یہ نبی کا حکم بتا رہا میں آپ کو، تو اس لیے کوشش کریں لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ میں بارہا اپنے ساتھیوں کو حدیث سناتا ہوں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگ ناراض ہوتے رہے، اللہ ان کے دلوں میں بھی تمہاری محبت بڑھ دے گا، لیکن اللہ کو راضی رکھنا ہے۔ لیکن اگر تم نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا تو اللہ تو ناراض ہو گئی، لوگوں کے دلوں سے بھی تمہاری محبت ہٹا دے گا۔ تو ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ آپ یقین کریں میں نے سالوں پہلے یہ حدیث پڑھ لی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفعتین سے نماز پڑھتے تھے، اور میں ڈرتا تھا کہ یار یہ ایک اور گروہ بندی نہ شروع ہو جائے، بیچ میں شروع کیا پھر بند کر دیا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ لوگوں کے ڈر سے رفعتین نہیں کرتے، جنہیں حق پتہ ہے وہ بھی نہیں کرتے، تو میں لوگوں کے ڈر سے رفعتین کیوں چھوڑوں؟ میں نے شروع کر دیا۔ جب میرے نبی نے نہیں چھوڑا تو میں کیوں چھوڑوں؟ تو جو بھی چیز آپ کے حق لگے آپ کو اور آپ خود پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی، پھر اپنے اللہ کی پرواہ کرنی ہے، کیونکہ ہمیں اسی کے آگے کھڑے ہونا ہے، اسی کو جواب دینا ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو یہ نفل سنت جو ہے نا وہ گھروں میں پڑھنی چاہیے۔ مسجدیں جو ہے نا یہ صرف اور صرف جماعت کی نماز کے لیے ہے، فرض نمازوں کے لیے۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ، ہم محلے کی مسجدوں میں اپنی سنتیں پڑھتے ہیں، میرے نزدیک وہ سنتیں صحیح نہیں ہیں۔ آپ کو گھر پہ پڑھنی چاہیے، حکم ہے باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ لوگ بیچ میں لوگوں کو یہ اشکال ہوا کہ میں سنتیں پڑھتا ہی نہیں، پھر جب 2-4 بار میرے سوال کیا، کیونکہ میں تو سالوں سے مسجد میں سنت نہیں پڑھتا، تو پھر وہ پتہ لگا انہیں کہ یہ گھر پہ پڑھتا ہے۔ پھر یہ حدیثیں سنائی میں نے لوگوں کو، تب یہ یقین ہوا کہ ہاں یہ صرف مسجدیں جو ہیں یہ فرضوں کے لیے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 114 میں اللہ نے کہا کہ مسجد سے روکنے والے جو ہیں
وہ ظالم ہیں اور مسجدوں سے مطلب روڑا اٹکانے والے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے بمبئی میں کہ وہاں لکھا ہوا تھا کہ یہاں کوئی حنفی جو ہے وہ دیوبندی یا اہل حدیث اس مسجد میں نہ گھس جائے. مطلب باقاعدہ بورڈ میں نے خود پڑھے. اب مسجد سے روکنے والوں کو کافر کہا قرآن نے. تو جو لوگ مسجدوں کو روکتے ہیں مسجدوں میں آنے سے، یا پھر تبلیغی جماعت کے لوگوں کے جانے کے بعد انہیں دھوتے ہیں، یا حنفیوں کے جانے کے بعد انہیں دھوتے ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ اس آیت کی روح سے. گھر جا کے پڑھیے گا آپ سورہ بقرہ آیت نمبر 114. تو اس میں اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ لوگ ظالم ہیں اور یہ روڑے اٹکاتے ہیں اللہ کی راہ میں. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ سفر میں واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن ہی میں چاشت کے وقت مدینے میں تشریف لاتے اور پہلے مسجد میں رونق افروز ہوتے تھے اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہیں کچھ دیر تک تشریف رکھتے تھے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. سنت یہ ہے کہ آپ سفر سے جب آئیں تو آپ تھوڑی دیر مسجد میں رکے اپنے محلے کی اور 2 نفل پڑھ کے شکرانے کے کہ اللہ تو نے سفر سے مجھے خیر سے اپنے یہاں تک پہنچا دیا، اس کے بعد اپنے گھروں میں داخل ہو. یہ پتہ ہی نہیں، میرے خیال میں 90% لوگوں نے شاید پہلی بار سنی ہوئی حدیث. تو اگر ہم حضور کی مردہ سنتوں کو زندہ کریں گے، آپ یقین کریں آپ کو صحرا پہنایا جائے گا آخرت میں، تو آپ کم سے کم انڈیویجولی اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں ان چیزوں کو. سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے کہا کہ 31 نمبر آیت میں کہ ہر حاضری کے وقت مسجد میں زینت اختیار کیا کرو. ہم تو رات کے پہنے ہوئے کپڑوں میں صبح مسجد پہنچ جاتے ہیں، کیسے بھی کپڑوں میں. آپ اگر ابھی آپ کو شادی کا کارڈ آ جائے تو آپ ان کپڑوں میں نہیں جا سکتے وہاں. اب آپ دیکھیے زینت اختیار کرنے کا سب سے آخری درجہ یہ ہے جو میں خود استعمال کرتا ہوں کہ آپ کم سے کم بالوں میں داڑھی میں کنگھی کر دیں کہ کم سے کم آپ اللہ کے آگے کھڑے ہونے جا رہے ہیں تو آپ کو لگنا چاہیے کہ ہاں میں کسی کے حضور جو ہے پیش ہو رہا ہوں. تو یہاں سورہ اعراف ہے اس کی 34 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ متولی جو ہو مسجدوں کے وہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں. آج تو جو برادری کا بڑا ہو یا زیادہ پیسے والا ہو یا بڑا سیاستدان ہو اسے متولی بناتے ہیں، بلکہ محلے سے ہمیں چھانٹنا چاہیے کہ کون زیادہ متقی پرہیزگار ہے، کون قرآن کا زیادہ جاننے والا ہے، اس میں متولی بنوانا چاہیے، چاہے وہ کم حیثیت کا آدمی ہو لیکن ہو نیک. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی چیزیں ہیں اگر ہم انہیں اپلائی کر دیتے ہیں تو آپ یقین کریں دوبارہ سے وہ زمانہ آ سکتا ہے کیونکہ اللہ وہی ہے. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث تھی بھائی جو میں نے سنائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا اور یہ بھی حکم دیا کہ ان کی صفائی کا اور خوشبو کے استعمال کا اہتمام کیا جائے. سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہندو بھائیوں کے گھروں میں کبھی کوئی مکان خریدنا ہو تو ہم جاتے ہیں دیکھنے یا دوستوں کے ہاں، ان کے ہاں مندر الگ بنا ہوا ہے. آپ کی اتنی بڑی بڑی کوٹھیاں بنتی ہیں، آپ کی کسی جگہ کو جانماز نہیں کہا جاتا، آپ کہیں بھی جانماز بچھاتے ہو اور پڑھ دیتے ہو. نبی نے حکم دیا اس بات کا کہ آپ اپنے گھروں میں اپنی کوٹھیوں میں ضرور نماز کی جگہ الگ بنائیں. تو جو لوگ اس ٹائم مکان بنا رہے ہیں، ایک کمرہ چھوٹا سا، میرے ایک سمدھی ہیں ان کا میں نے کمرہ دیکھا اور انہوں نے ایک بڑا چبوترا سا بنایا اور سب لوگ اسی پہ نماز پڑھتے ہیں. اس جگہ کی رونق اور اس جگہ کا آپ یہ دیکھو تقدس کیا ہوگا. آپ کسی مچھلی کے تالاب میں ایک کنارے پہ روز تھوڑا سا چارہ ڈالنا شروع کر دو، 4-5 دن بعد وہاں مچھلی آنے لگیں گی. بالکل طے بات اگر آپ نے ٹائم بھی سیٹ کر لیا اور آپ نے وہ جگہ بھی سیٹ کر لی. تو اگر آپ نے کوئی جگہ اپنے گھر میں سیٹ کر لی نفلوں اور سنتوں کے لیے، میں قسم کھائے کہہ سکتا ہوں اس بات کی کہ اللہ رب العزت وہاں سے ان نفلوں کو لینے کے لیے فرشتے بھیجنے شروع کرتے ہیں. اگر آپ نے وہ عادت ڈال لی اپنے گھر میں اور وہ جگہ الگ بنا لی کہ آپ اس ٹائم کوئی نفل بھی پڑھیں، ایک وقت طے کر لیں اللہ کے حضور اور وہ جگہ بھی الگ قائم کر دیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اللہ کی لیے مسجد تعمیر کرائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک شاندار محل تعمیر کرائے گا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک. یہ بڑی ہمیں مطلب حوصلہ دینے والی حدیث ہے. پیسے والے جو لوگ ہوں جن میں ہمت ہے وہ اپنے بڑے بڑے مکان بناتے ہیں، اگر چھوٹی سی بھی مسجد بنوا دیں کیونکہ مسجد کا ذکر ہے، بڑی اور چھوٹی کا ذکر ہی نہیں ہے، بہت زیادہ پیسے لگانے کی ضرورت نہیں. آپ اچھی ایک مسجد بنوا دیں کہ لوگوں کے قیامت تک کام آتی رہے تو آپ کے لیے جنت کا محل تیار ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے.
اور یہ اجتماعیت کا مقام ہے۔ آپ یہ دیکھو نبی کو سب سے زیادہ جو پسند تھی بات وہ اجتماعیت تھی، کہ جماعت کی نماز کا حکم ہی اسی لیے ہے کہ آپ کو لوگوں کے حالات پتہ ہو، اپنے محلے میں کتنے غریب ہیں، کس حال میں لوگ جی رہے ہیں وہ پتہ ہو آپ کو۔ حضرت واصلہ بن الاسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے چھوٹے بچوں کو اور دیوانوں کو اپنی مسجدوں سے دور اور الگ رکھو، اور اسی طرح اپنے خرید و فروخت کو اور اپنے باہمی جھگڑوں کو اور اپنے شور شرابے کو اور حدوں کے قائم کرنے کے مقدموں کو اور تلواروں کو نیاموں سے نکالنے کو مسجد سے الگ اور دور رکھو۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ ہمارے ہاں تو بچے لانے کا فیشن ہو گیا نا، بچوں کا حضور نے عمر بتا چکے، 7 سال کا بچہ ہو تو اسے نماز پڑھو، تو آپ 7 سال سے چھوٹے بچوں کو بالکل مسجد میں نہ لائیں۔ یہ آج کل جو فیشن ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، یہ اس حدیث کی خلاف ورزی ہو رہی۔ جن بچوں کو لیٹرین باتھ روم کا نہیں پتہ، اگر ان کے پیڈ بھی لگا ہوا ہے تب بھی انہوں نے لیٹرین کر لی تو یہ تقدس خراب ہو گیا آپ کی مسجد کا۔ تو اس لیے بہت چھوٹے بچوں کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 4 5 6 سال کے بچے جو پوٹی پیشاب بتاتے ہوں کوئی حرج نہیں انہیں لانے میں، انہیں ترغیب دلانی ہے۔ اور نبی نے تو میں نے آپ کو بتا دیا 7 سال کے بچے کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، تو عمر جو ہے وہ 6 7 سال کی ایسی ہے کہ آپ بچوں کو لا سکتے ہو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 19 میں اللہ نے مسجدوں کو آباد کرنے والے جو ہیں انہیں مومن کہا، ان سے یہ کہا کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے اللہ کے علاوہ۔ جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں انہی لوگوں کو ہدایت یافتہ کہا۔ اور سورہ توبہ کی 107 اور 108 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ تفرقے والی مسجد میں نہیں جانا، اس مسجد میں جانا ہے جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد ہو، مطلب تقوی پہ رکھی گئی ہو۔ تو یہ دیکھ لیں کہ جو تفرقے والی مسجدیں ہیں ان میں تو آپ کو نماز پڑھنے بھی نہیں جانا، کہ جہاں فرقے وارانہ چیزیں پھیلائی جاتی ہوں، جہاں آپ کے مطلب نمازوں کو اللہ قبول نہیں کرے گا ایسی مسجدوں۔ حضور کے زمانے میں جب ایسی مسجد بنائی گئی، قرآن میں مسجد الضرار کا ذکر ہے، ڈھانے کا حکم دیا، نام تو مسجد تھا اس کا بھی اور لوگ عبادت بھی کرتے تھے اس کو، لیکن وہ منافق لوگ تھے، تو اللہ نے حکم دے دیا، قرآن میں آیت آئی کہ اس مسجد کو ڈھا دو۔ تو جو اللہ کے تقوی والی مسجد ہو، اللہ کے نام کی مسجد ہو، انہی میں آپ کو نمازیں پڑھنی چاہیے۔ یہ جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک تھی۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں شیر بازی کرنے سے اور خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا، اور اس کے بھی منع فرمایا کہ جمعے کے دن مسجد میں نماز سے پہلے لوگ اپنے اپنے حلقے بنا کر بیٹھیں۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ مطلب مسجد میں جان نماز بچھا دینا یا مانگنا یا رسیدیں رکھ لینا، یہ سب اس حدیث کی روح سے بالکل گناہ ہے۔ ایک بار تو حضور نے کہا کہ اگر کوئی سوال کرے مسجد میں کھڑے ہو کے تو بد دعا دیا کرو کہ اس کا سوال پورا نہ ہو۔ ہمارے ہاں تو اصل میں کیا بتاؤں آپ کو کہ کس طرح سے رسیدیں اور کس طرح سے مانگنے والے مسجدوں میں، یہ اللہ کے گھر ہیں اور رسول اللہ کی تعلیمات کے حساب سے اگر آپ خلاف ورزی کریں گے تو اسی طرح کی مصیبتیں آئیں گی جس طرح کی مصیبتیں آج امت میں ہیں۔ تو مسجدوں کا تقدس یہ بھی ہے کہ ان میں بالکل نہ مانگا جائے۔ ہم نے کوئی یہاں گلک نہیں رکھی، نہ مانگنے دیں گے انشاءاللہ کسی کو، جب تک ہمارے بس میں اس کا معاملہ رہے گا۔ اور یہاں ہر مسلک کے آدمی کو اجازت ہوگی، انشاءاللہ ساری تعلیمات اس طرح کی یہاں پھیلائی جائیں گی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے مسجدوں کو بلند کرنے کا حکم دیا، تو ہمارا بھی ارادہ ہے کہ ہم ایک بڑا مینار یہاں باہر لگوائیں گے انشاءاللہ بہت جلدی، جس سے دور سے نظر آئے کہ یہ مسجد ہے۔ مقصد بھی یہاں قرآن کی آیت کا یہی ہے کہ نمایاں ہونا چاہیے، ہر مسلم بستی میں 1 2 مسجدیں ضرور ہوں، نمایاں ہوں، دور سے لوگوں کو دکھے کہ ہاں یہ اللہ کے گھر ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے حکم دے دیا ہر مسلم آبادی میں ضروری ہونی چاہیے، اور بہت زیادہ چاہے پیسے نہ لگائے جائیں، بہت زیادہ ٹائلوں کی، بہت زیادہ پتھروں کی ضرورت نہیں ہے، سادی سی مسجدیں ہوں۔ آپ یقین کرو جب سے ٹائلیں وائلیں لگ رہی نا، میں نے تو ایک بار ایک جملہ کہیں پڑھا تھا کہ جب تک مسجدیں کچی تھیں نمازی پکے تھے، اور جب سے مسجدیں پکی ہونے لگی نمازی کچے ہو۔ تو ہمیں انشاءاللہ خیر مسجد جیسی بھی آپ کی حیثیت ہو اچھی بنوائیں، بہت سادی سی بنوائیں چاہے، لیکن بنوائیں ضرور جن لوگوں کی حیثیت ہے۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مسجدوں کو بلند کرنے اور آراستہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ مطلب بہت چمکیلی یا بہت بڑے بڑے مینار یا بہت بڑی بڑی مسجدیں بنانے کا حکم نہیں ہے،
یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے بات. قرآن یہ کہتا ہے کہ مسجدوں کو نمایاں ہونا چاہیے، بڑی مسجدوں کا نہیں بلکہ بڑے میناروں کا، کہ دور سے دکھ جائیں کہ یہ مسجد ہے یہاں پہ. لیکن بہت بڑی بڑی مسجدیں یا بہت بڑے بڑے ٹائلیں یا بہت بڑے بڑے گنبد، انہیں نبی نے منع فرمایا. آپ یہ دیکھیں کہ جو حکم ہے وہ تو مانے نہیں جا رہے، اپنی مرضی چلائے. کوئی مسجد ایسی نہیں ہوتی تھی سعودی عرب میں، آج بھی نہیں ہوتی، جس میں عورتوں کا انتظام نہ ہو. عورتیں جو بازار میں ہوتی ہیں ان کا انتظام الگ ہونا چاہیے مسجدوں میں. ہماری تو مسجد چھوٹی ہے، ہمارے یہاں جو عورتیں آتی ہیں ہم نے ان کا الگ جب نماز کا جگہ بنایا ہوا ہے اندر. انشاءاللہ تو جو سڑک کی بھی کوئی عورتیں آئیں تو وہ اندر پڑھ لیں گی. لیکن جن مسجدوں میں اس طرح کے مرکز نہیں ہیں وہاں تو عورتوں کا انتظام بالکل الگ ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنے کا بھی حکم ہے. ہمارے ہاں تو مسجدوں کے کنارے پہ بالکل وضو خانے بنا دیے جاتے ہیں، اور ایسی ایسی بلغم کی اور تھوکنے کی آوازیں کھانسنے کی آتی ہیں کہ الٹی آنے لگے، نماز بھی خراب ہو جائے. آپ لوگ فیس کرتے ہوں گے ساری چیزیں. پھر دوسرے وضو کرنے کے بعد یوں پسینہ نچوڑیں گے صفوں پہ، پانی پھینکیں گے، رومال تک نہیں، اتنی گندگی ہے. میں غیر ملکوں میں جاتا ہوں، اتنی صفائی ہے مسجدوں میں کہ مسجدوں سے نکلنے ہو طبیعت نہ چاہے. اور یہاں مسجد میں آپ کے گھٹنے گندے ہو کے نکلیں گے، اتنی گندی صفیں ہیں. وہیں کھانا کھا رہے ہیں، وہیں بیٹھ رہے ہیں، وہیں پسینے چھوڑ رہے ہیں. یہ جب تک تربیت نہیں ہوگی ہم لوگوں کی تب تک یہ چیزیں ہمارے اندر سے مطلب باہر نہیں آ سکتی. اور جب صفائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی جو ہے آدھا ایمان ہے. تو جب ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، ہمیں صفائی کی تمیز ہی نہیں ہے، تو ہم کیا مسجدوں کو صاف رکھیں گے؟ مسجدوں کی خدمت مسجدوں کا تقدس میں آتی ہے، مسجدوں کی صاف صفائی مسجدوں کے تقدس میں آتی ہے کہ آپ مسجدوں کا جو تقدس کریں. میں نے ایسے ایسے واقعے پڑھے ہیں بزرگوں کے کہ جو مسجدوں کے حد میں آتے تھے نا، چپل اتار دیا کرتے تھے. اللہ کے گھر کی مسجد حد میں چپل نہیں پہنتے تھے. تھوکنا تو بہت دور کی بات ہے، کھانستے بھی نہیں تھے. میں آپ لوگوں کو بتا دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانسی آتی تھی تو منہ پہ ہاتھ رکھتے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جمبائی، حضور کو تو جمبائی آتی نہیں تھی، مگر حکم دے کے گئے اس بات کا کہ جب بھی تمہیں جمبائی وغیرہ آئے تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لو. ہمارے یہاں تو نہ کھانستے ہوئے، نہ جمبائی لیتے ہوئے، اور نہ چھینکتے ہوئے ہاتھ رکھتے ہیں. یہ نبی کی سنتوں کے خلاف جا رہا. مسجدوں میں آپ دیکھ لو چاہے اپنے برابر میں، اسی لیے گھن آتی ہے برابر میں کھڑے ہونے کی، لیکن حکم ہے. میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا کہ ہم لوگ اپنے اندر سے چیزیں نکال دیں. مسجدیں چھوڑنی نہیں ہے. نبی نے فرمایا کسی بھی قیمت پہ آپ کو مسجد نہیں چھوڑنی. اگر امام تمہارا غلط نماز بھی پڑھاتا ہو تب بھی تمہیں مسجد نہیں چھوڑنی، کیونکہ اس سے آپ کی نمازوں کی جو ہے وہ افراتفری مچ جائے گی. ظہر کی نماز آپ 4 بجے پڑھیں گے، عصر کی نماز آپ 6 بجے پڑھیں گے، مغرب کی نماز پتہ نہیں پڑھیں گے، اور عشاء کی نماز آپ سو جائیں گے. اس لیے جماعت کی نماز سے جڑے رہیں، مسجدوں سے جڑے رہیں. ان کی صاف صفائی کا اہتمام کریں، خاص طور سے اپنے اندر انڈیویجولی ہم اگر کریں گے تو انشاءاللہ معاشرہ تشکیل پا جائے گا. حضرت ام حمید سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں کہ تمہیں میرے ساتھ نماز پڑھنے کی خواہش ہے، اور مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ تمہاری نماز جو تم اپنے گھر کے اندرونی حصے میں پڑھو وہ اس نماز سے افضل اور بہتر ہے جو تم اپنے بیرونی دالان میں پڑھو، اور بیرونی دالان میں تمہاری نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے قبیلے کی مسجد میں نماز پڑھو، اور اپنے قبیلے کی والی مسجد میں تمہاری نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم میری مسجد میں آ کر نماز پڑھو. مسند احمد کی حدیث پاک ہے. مطلب صرف حج اور عمرے کے دنوں میں عورتوں کو مسجد الحرام میں آپ دیکھتے ہیں، باقی مسجدوں میں مجبوری میں جا سکتی ہیں عورتیں، اجازت ہے. اگر کہیں بازار میں ہے، سفر میں ہے، تو ان کے لیے جگہ ہونی چاہیے مسجدوں میں، لیکن ویسے مسجدوں میں جانے کو ناپسند فرمایا اس حدیث کی روح سے. مسند احمد کی حدیث پاک ہے. آج کی آخری حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ بدبودار چیز پیاز یا لہسن کھائے وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے، کیونکہ جس چیز سے آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. اب آپ دیکھیں کہ مسجد کی انٹری پہ جو پیشاب گھر بنا دیے گئے، ان کی جو بدبو جو ہے وہ مسجدوں میں نمازیوں کو آتی ہے، آپ اندازہ کرو کہ اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اسی طرح سے جو لوگ رمضان میں روزہ کھولتے ہی بیڑی پیتے ہیں، بعد میں مسجد میں گھستے ہیں، اس حدیث کی روح سے وہ غلط کر رہے ہیں بالکل. جہاں پورے دن رکے
15 منٹ اور رک جائیں، نماز پڑھ کے بیڑی پی لیں. میں منع نہیں کر رہا بیڑی نہ پیو، جنہیں عادت ہے پیئیں، مگر کم سے کم وہاں مسجد کے کنارے پہ کھڑے ہو کے بیڑی پھونک کے اب آپ مسجد میں اندر جا رہے ہیں، آپ بدبودار. اصل میں اللہ رسول کو کیا فرق پڑتا ہے آپ کی بیڑی سے، آپ کی بدبودار چیز سے؟ بتا دی، اس میں علت بتا دی کہ وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی تکلیف کا سامان نہ بنیں. دیکھو آپ یہ دیکھو قرآن کو آپ کس طرح سے رکھتے ہو سجا کے، فریم بنوا رکھے، جزدان بنوا رکھے، ٹانڈی پہ رکھیں گے. یہ اللہ کی مخلوق بھی تو ہے قرآن بھی، اسی طرح انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کا بھی احترام ہمارے لیے ضروری ہے، النبی سکھا کے گئے. تو آدمیت کا احترام جو ہے نا وہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. ہم جو اٹھا کے ایمان والوں کو گالی دیتے ہیں نا، یا مار دیتے ہیں، یا ان کا پیسہ مار لیتے ہیں، آپ یقین کریں یہ سب قیامت میں ہمیں حساب کتاب دینے پڑیں گے. اور ایمان والوں میں آپ کے محلے والے نہیں ہیں، آپ کے وہ یتیم بھتیجے بھانجے جن کے بچے، جن کے والد والدہ فوت ہو گئے اور وہ یتیم ہو گئے، ان کی جو جدادیں آپ نے دبائی ہوئی ہوں گی، ان کے جو مال آپ نے مارے ہوئے ہوں گے، ان کے حصے کے جو آپ نے سونے روکے ہوئے ہوں گے، وہ سب اسی اس میں زمرے میں آئیں گے. اور حقوقی لباد کے بارے میں سب نے سن رکھا ہوگا کہ وہاں جواب دیں گے. لیکن ہماری نظر نہیں جاتی، ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا جو معاشرے کے لوگ ہیں ان کی حق تلفی ہے. یہ بھی ہمارے مومن بھائی ہیں، ہماری بیوی بھی ہماری مومنہ بہن ہے، اس کے بھی حقوق ہیں. جب ہم اس پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو اللہ کے ہاں عرش تک اس کی آہ پہنچتی ہے. نبی نے 6 حق بتائے ایک مومن کے دوسرے مومن پہ. تو یہ جتنی بھی عورتیں ہیں، ہماری بہنیں ہوں، بیٹی ہوں، بیوی ہوں، ماں ہوں، یہ ہماری مومنہ بہنیں بھی ہیں. ان کے ساتھ زیادتی ہے ہم اللہ کے ہاں بھگتے ہیں. آپ سوچے دیکھنا میری بات کو، جو 6 حق ایک مومن کے دوسرے مومن پہ ہے، تو یہ مومن نہیں ہے کہ آپ کی نظر میں؟ آپ جو اپنی بیوی پہ آپ ہاتھ اٹھا دیتے ہو، سب لوگوں کے بیچ میں اس کی بے عزتی کر دیتے ہو، تو وہاں نہیں دھیان آتا ہمیں کہ یہ مومنہ ہے ہماری، اور یہ ایک حساب سے ایمان والی بہن بھی ہے ہماری. وہ بات الگ ہے، نکاح ہونے کے بعد وہ ہمارے وہ زوجہ کہلائی، مگر ویسے تو مومنہ بہن بھی ہے. حساب کتاب تو اللہ کے یہاں ایمان والوں کا ہوگا. تو یہ بہت ضروری چیزیں تھیں تھوڑی سی. تو مسجد کا تقدس آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہاں شور شرابہ، ہنسی مذاق بالکل نہ ہو، دین کی باتیں ہوں. بچوں کو بھی آپ بڑے بچوں کو لائیں، بھیک مانگنے والوں کو دور رکھیں، جھگڑا کرنے والوں کو، شور مچانے والوں کو دور رکھیں. اور یہ متولی یا ذمہ دار حضرات کی ذمہ داری ہے کہ اپنی مسجدوں کو ان چیزوں سے پاک رکھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. اسی لیے میں نے ود ریفرنس آپ کو حدیثیں سنائیں اور قرآن کی آیتیں بتائیں کہ جس کو پھر بھی کوئی شک ہو تو یہ حدیثیں فوٹو کھینچ لیں، چیک کریں کہ نبی نے مسجدوں کے حوالے سے ہمیں کیا کیا تعلیمات دی، اور ہمیں واقعی مسجدوں کا کس طرح کا احترام کرنا چاہیے. کیونکہ ہم اللہ سے جڑے ہوئے ہیں اور اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھروں میں اللہ کی اپنی نگرانی میں یہ مطلب آگے بڑھتی ہے مسجد ہے. تو اس لیے آج سے آپ لوگ مسجدوں کا تقدس شروع کر دیں. وضو سنت ہے گھر سے کر کے جانا، وضو خانے بنے ہوئے ہیں لیکن مسافروں کے لیے یا بازار میں جو مسجدیں ہیں، آپ لوگوں کے گھر کے پاس اگر کوئی مسجد ہے تو آپ مسجد میں جب جائیں تو وضو کر کے جائیں، سنت ہے گھر سے پڑھ کے جائیں. یہ وہ بڑی سنت ہے، آپ یقین کریں کہ اللہ نے چاہا آپ کی بہت ساری کوتاہی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں اللہ کے یہاں بخشوا دیں گی. اب بھی موقع ہے، توبہ کریں اور لوٹ آئیں، پلٹ آئیں. توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو ہے. جو جو چیزیں میں نے آج آپ کو بتائیں اور خود بھی پڑھیں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ یہاں جو ہم نے سنا ہے یا جو میں نے بولا ہے اس پہ میں بھی اور آپ لوگ بھی عمل کرنے والے بنیں. اس مسجد کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہر شر سے اس کی حفاظت کرے اور اس کو قائم دائم رکھے قیامت تک، کہ یہ زمین جو ہے ہم نے اللہ کے نام کی تو یہ اللہ کی ہو گئی انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمیں توفیق دے اللہ پاک کہ ہم اس سے کہیں بڑی مسجد لوگوں کے لیے تعمیر کریں. وما علینا الا البلاغ.